اچھا یار یہ بتا بھائی، فائزر کا کیا سین ہے؟ تم نے پیڈ لگوائی ہے یا تمہارا کوئی ٹریول کا سین ہے؟ نہیں آپ نہیں آئے ان شاء اللہ. کوئی بات رب نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ صرف پریس کرنا چاہیے اور 15 to 20 منٹس پہلے ویٹ کرنا. نہیں یہ بات نہیں. جی سر. شکریہ. بھائیوں کو جو بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ فائزر کی ویکسین کس طرح لگی، کیا لگی، کیا یہ پرائیویٹ انڈیور تھا، کیا پیسے دے کے لگوائی، یا پھر طریقہ کار کیا ہے، کدھر سے لگی، کیسے لگی، یہ تمام تر سوالات کے میں جواب دے دوں. تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آئی نیڈیڈ ٹو ٹریول ابراڈ، اور اس کے لیے میرے پاس ایک ویلڈ ویزا لینا بہت ضروری تھا، جو کہ آج سے کچھ عرصہ قبل میرے پاس مارچ کے غالباً مڈ میں ایک ویزا تھا ملٹیپل انٹری کا، ایک آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے. وہ اس کی ویلیڈیٹی کی بیسس پہ میری کیا کہتے ہیں ویکسینیشن ہوئی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ فائزر کے 2 ڈوزز کے درمیان جو دورانی ہے وہ 21 دن کا ہے، تو آپ کے پاس جو ٹکٹ ہونی چاہیے وہ کم از کم 26 میں کہ آئی نیڈیڈ ٹو ٹریول ابراڈ، اور اس کے لیے میرے پاس ایک ویلڈ ویزا لینا بہت ضروری تھا، جو کہ آج سے کچھ عرصہ قبل میرے پاس مارچ کے غالباً مڈ میں ایک ویزا تھا ملٹیپل انٹری کا، ایک آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے. وہ اس کی ویلیڈیٹی کی بیسس پہ میری کیا کہتے ہیں ویکسینیشن ہوئی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ فائزر کے 2 ڈوزز کے درمیان جو دورانی ہے وہ 21 دن کا ہے، تو آپ کے پاس جو ٹکٹ ہونی چاہیے وہ کم از کم 26 میکسیمم ڈے کے اندر اندر جو سی ہے نا، آپ نے جانے کی بکنگ دکھانی ہے ان کو. میرے کیس میں بکنگ کی ضرورت نہیں پڑی، مگر وہ ضرور مانگتے ہیں بکنگ. آپ نے ویلڈ ویزا دکھانا ہے، اس کی ایک ساؤنڈ ریزننگ ہونی چاہیے، اور آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کے لیے کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، مگر محدود سینٹرز ہیں جدھر جا کے آپ فائزر لگوا سکتے ہیں. اور اب تو چونکہ ماڈرنا بھی لاہور کی حد تک LDA اسپورٹس کمپلیکس اور ایکسپو سینٹر میں لگائی جائے گی آج کی تاریخ سے، تو اس کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. فائزر چونکہ بہت سارے یورپین اور انٹرنیشنلی زیادہ کنٹریز میں ریکگنائزڈ ہے اس وقت، تو فائزر لگوانے کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کی ایفیکیسی 95% ہے، جو کہ باقی دنیا کی تمام تر ویکسین سے زیادہ ہے. تو اور یہ اسٹڈی جو سی ہے ییل میڈیسن والوں کی ہے، میں نے بھی لگوانے کے بعد اس کو اسٹڈی کیا ہے، تو مجھے بہت سارے انفارمیشن ملے ہیں. اب تک میں نے اور میری مسز نے فائزر لگوائی ہے، چونکہ وہ میرے سے پہلے لگوا چکی ہیں، اور انہوں نے بائی دا وے دوسرے کنٹری میں لگوائی ہے، تو ان کو بھی کوئی سمٹمز نہیں محسوس ہوئے، اور الحمدللہ ابھی تک مجھے بھی کوئی سمٹمز نہیں محسوس ہوئے. میری والدہ محترمہ نے ایسٹرازینکا لگوائی ہے، جس کے 84 دن ہیں. ان کی تھوڑی سی مائلڈ سی طبیعت خراب تھی، اور والد صاحب نے سائنو فارم یوز کی ہے، جو کہ ایک سنگل ڈوز ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ایج بریکٹ کے مطابق ان کو دی گئی ہے. اچھا، سلسلہ بڑا سمپل ہے کہ چونکہ میں بہت ساری ریسرچ کر رہا تھا، تو پتہ چلا کہ چغتائی لیب میں شروع میں فائزر تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے اسپٹنک وغیرہ پرائیویٹ اداروں نے منگوا کے لگانی شروع کی. اس وقت پنجاب کی حد تک تمام تر سرکاری ہسپتال میں ماڈرنا لگنی شروع ہو چکی ہے، فائزر بھی لگ رہی ہے. کچھ عرصہ قبل تک جو لوگ اسپیشل کرونک ڈیزیز ہیں، ان کو وہ اسپیشل ڈیزیزز والے لوگوں کو فائزر لگ رہی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے، دیٹس اٹ، نو ایشو، واک ان. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 6 لوگوں کا بیچ بناتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی جو ڈوزز نکلتی ہیں وہ 6 کی مد میں ہیں. تو اگر آپ ایک اکیلے ہیں، اور سیالکوٹ میں بھی ہاکی اسٹیڈیم میں ہو رہی ہے، اور مختلف اور شہروں میں بھی ہو رہی ہے، سو اگر آپ ایک اکیلے ہیں تو وہ آپ کا بیچ نہیں مکمل ہوگا، تو وہ آپ کو نہیں لگائیں گے. سو یو ہیو ٹو برنگ along یور فرینڈز اینڈ فیملی. جس نے جانا ہے آپ کوشش کریں کہ گروپ بن کے جائیں، تاکہ آپ کا گروپ کمپلیٹ ہو سکے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے PKLI سے لگوائی ہے. PKLI میں آلریڈی ایک ویکسینیشن سینٹر ہے، جس میں ایسٹرازینکا، سائنو ویک، پاک ویک، سائنو فارم اور یہ تمام تر لگ رہی ہیں. اب ماڈرنا نہیں آئے گی ادھر، مگر PKLI کیونکہ ڈیفینس اورینٹڈ ایریا، وہ ڈیفینس کے اندر ہی آتا ہے، لاہور کی بات کر رہا ہوں، تو ادھر کافی لوگوں کا رجحان ہے باہر جانے کا. اور اس کی وجہ سے PKLI کے اندر بھی بلڈنگ میں 3rd فلور پہ ایک
اسپیشل کاؤنٹر بنایا گیا ہے اور باقاعدہ ایک بہت بڑا پویلینس ہے جس میں آپ جائیں اور آپ کو شام 8:30 سے پہلے کی انٹری کرنی ہے. صبح ارلی ان دا مارننگ سٹارٹ ہو جاتا ہے, 8 بجے کے بعد آپ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. اور وہاں پہ بہت اچھا سٹاف ہے, مطلب اس لیے نہیں کیونکہ میں نے لگوا لی ہے, وہ کچھ لوگ آ کے کمپلینٹس بھی کر رہے تھے کہ چونکہ ہمارے ٹیکس منی کی یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہے تو آپ ہمیں یہ کریں. تو ادھر جو سٹاف ہے وہ بہت ویل بیہیو کر رہا تھا, آگے سے رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. عموماً جس طرح جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں, مگر ادھر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. پی کے ایل نو ڈاؤٹ ایک بہت اچھا ادارہ ہے پاکستان کا, اور مجھے تو مصدار کی یاد آ گئی بالکل انٹری ہو کر کے اور اس طرح. اچھا, اب پھر وائٹل چیزیں, ٹیک along یور پاسپورٹ جس پہ ایک ویلڈ ویزا ہونا چاہیے, آپ کے پاس ٹکٹ ہونی چاہیے جو کہ بتائے کہ آپ آئندہ 26 دنوں کے اندر کہیں پہ ٹریول کر رہے ہیں, مطلب 21 سے 26, مطلب 22, 23, 24, یہی 4 دنوں کی ونڈو کے ساتھ آپ نے لے کے جانی ہے, کیونکہ 21 دن تو آپ کو لگیں گے اس کے لیے, ویکسین کے لیے. سو اس کے علاوہ بھی کوئی کویشچنس ہیں تو آپ ضرور پوچھیے گا. اس میں 0 روپیز لگتے ہیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ رشوت لے کے 12,000 تک کی فائزر لگا رہے ہیں, پر ان چیزوں پہ کان نہ دھریں, کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اگر 12,000 کی بات ہوتی تو میں کب کے لگوا چکا ہوتا. میں نے بہت ایفرٹ کیا ہے اس میں, بہت ڈھونڈا ہے. ایون پاکستان کے فائزر کے امپلائیز ہیں ان کو بھی ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں کر کے دیکھ چکا ہوں, ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک جام شوروں کے حضرت ہیں, وہ ہر تقریباً گروپ میں جا کے نا آفریں مارتے پھرتے, مگر حقیقتاً ان کے پاس بھی کوئی ایسی ڈوز لگانے کے لیے نہیں ہے. ہاں, یہ ایک عام تاثر ہے کہ جی جو ایلیٹ ہے اس کے لیے, یا یہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں یا جرنلز ہیں ان کے فیملیز کے لیے یہ ان سے مختص کر دی گئی تھیں, مگر ان کی بھی کتنی فیملیز ہوں گی. اب یہ عوام الناس کے لیے اویلیبل ہے. کل پہلا دن تھا فائزر لگنے کا, فار دوز پیپل who had a traveling visa, valid traveling visa, not for, مطلب اس سے پہلے تو لگ ہی رہی تھی فائزر, ایسی بات نہیں ہے, اور وہ اسپیشل ڈیزیزز والوں کو لگ رہی تھی. ابھی ماڈرنا کی بھی انسٹرکشن آ چکی ہیں جس میں ڈائبٹیز اور اس طرح کرونک ہارٹ ڈیزیزز اور یہ سارے لوگ, حاملہ خواتین اور اس طرح کے لوگوں کو پرائرٹی پہ, 18 سال سے بڑے لوگوں کو ماڈرنا لگ رہی ہے. اور ماڈرنا امریکن ہے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہے, اس کی بھی ایفیکیسی 94.1% ہے. سو وہ بھی بہت افیکٹو ہے, اور بہت ساری کنٹریز اس کو, اسپیشلی یورپین یونین بھی اس کو اپروو کرتا ہے. آئی تھنک کہ دس از مور اباؤٹ اٹ. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کویشچنز ہیں, ہاں یہ آپ ضرور میک شیور کیجئے کہ جب بھی آپ پی کے ایل جائیں تو اپنے ہمراہ اپنا کیا کہتے ہیں شناختی کارڈ بھی ضرور لے کے جائیں, کیونکہ پاسپورٹ پہ ویزا ہی نہیں دیکھنا. پاسپورٹ پہ آپ کا شناختی کارڈ درج ہوتا ہے, مگر وہ پھر بھی آپ سے آپ کا شناختی کارڈ لیتے ہیں, اور وہ اس میں کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, انسٹنٹ آن اسپاٹ ہے, کوئی پیسے نہیں لیتے, اور بس آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.